مہاجرین کی داستان سناتا قدرت اللہ شہاب کا طویل افسانہ کتابی شکل میں یا خدا کے نام سے شائع ہوا۔ ممتاز شیریں صاحبہ کے قلم سے لکھا گیا اس کا دیباچہ خود کتاب سے بھی زیادہ زیر بحث رہا۔ آئیے سنتے ہیں ابو الفضل صدیقی صاحب کا مضمون یا خدا اور اس کا دیباچہ، جو شہاب نامہ میں 19ویں باب کے طور پر شامل کیا گیا ہے۔ ادبی تخلیقات کی رفتار جتنی تیز ہوتی ہے اتنی ہی ان فنکاروں کی پیداوار میں کمی ہوتی جاتی ہے جن کے یہاں انفرادیت ہوتی ہے۔ اس دلچسپ حقیقت کو ہم نے اردو ادب میں بھی دیکھ لیا ہے۔ بیدی، کرشن چندر، عصمت اور دو ایک نام اس فہرست میں اور اضافہ کر لیجئے جنہوں نے اردو افسانہ نگاری میں انفرادیت کی کچھ ایسی مہر لگائی اور اپنی بے پناہ فکر و استعداد سے پیچھے آنے والے ادیبوں کو اس طرح متاثر کیا کہ 1943 کے بعد ہر نیا ادیب انہی افسانہ نگاروں کی دنیا میں کھو کر رہ گیا۔ کرشن چندر انداتا کے بعد آہستہ آہستہ انحطاط کی جانب مائل ہونے لگے۔ بیدی نے ادب کو کبھی کبھار کا مشغلہ بنا لیا اور عصمت جنس سے نکل کر جب مزدوروں اور کسانوں کی دنیا میں آئیں تو اپنے پیچھے چلنے والوں سے بھی پیچھے رہ گئیں۔ جب ہمارے ادب کا یہ حال ہو تو ایسی صورت میں جب کوئی بت شکن اٹھ کھڑا ہوتا ہے تو اسے دیکھ کر خواہ بڑے پجاری اور پرانے بت کتنے ہی خفا اور جذبز کیوں نہ ہوں، لیکن ایک سچا نقاد داد دیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ قدرت اللہ شہاب 1943 کے بعد کا ایک بہت بڑا بت شکن ہے جس نے اپنے افسانوں سے صرف چونکایا ہی نہیں بلکہ بتوں اور پجاریوں کی صفوں میں ایک عجیب انتشار سا بھی پیدا کر دیا ہے۔ اس کا آخری افسانہ یا خدا اس منزل کا سنگ میل ہے جہاں پہنچ کر نامعلوم کتنے فنی پجاریوں کو تلملاہٹ محسوس ہوتی ہے۔ اس افسانہ پر جب لوگوں کی برہمی کا اظہار دیکھا تو میں نے اسے دوبارہ پڑھا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں غلط طور پر اس سے متاثر ہو گیا ہوں اور تقاضائے بشریت کے تحت جذبات کی رو میں بہہ گیا ہوں اور افسانہ کے موضوع کی سنگین قسم کی رنگینی میں گم ہو کر اسے اردو کے بہترین افسانوں میں سے ایک اور فسادات پر لکھے ہوئے افسانوں میں بہترین خیال کرنے لگا ہوں۔ لیکن آج پھر ایک بار بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ نہ صرف میرا پہلا خیال صحیح ہی تھا بلکہ دوبارہ مخصوص نظر سے پڑھنے کے بعد میری رائے راسخ تر ہو گئی، اور نہ صرف راسخ تر ہو گئی بلکہ مجھے اس میں چند خوبیاں ایسی نظر آئیں جن پر پہلے مطالعہ میں نگاہ نہ پہنچی تھی، اور اب مجھے کہنا پڑتا ہے کہ لوگوں کی برہمی کے پردے میں کچھ اور ہے جس کی تشریح کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ آخر یہ یا خدا پر برہمی کیوں جب سجاد ظہیر اور احمد علی انگارے میں پرانی اقدار پر چوٹ کرتے ہیں، جب کرشن چندر بڑے بڑے انداتاؤں کا بھانڈا پھوڑتا ہے، جب عصمت لحاف کا موٹا پردہ چاک کرتی ہے تو آپ انہیں بڑا فنکار مان لیتے ہیں، حالانکہ انہی افسانوں پر ایک خاص اسکول کے افراد تلملا اٹھتے ہیں۔ لیکن جب قدرت اللہ شہاب غریب گلے سڑے سماج کے رشتے ناسوروں
اور مبروز سیاست کے گینگرینوں کی پٹیاں ہٹا کر نقاب کشائی کرتا ہے تو وہ عقاب قسم کے لوگ بھی بگڑ جاتے ہیں جن کا دعویٰ ہے کہ وہ سورج جیسی حقیقت سے بھی آنکھیں چار کرنے کی تاب رکھتے ہیں۔ فنکار چند بندھے ٹکے ریاضیاتی فارمولوں کا پابند نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ ایک فنکار ہے اور سچا فنکار ہے تو اسے براہ راست زندگی اور اس کی پہنائیوں میں داخل ہونا پڑے گا، اور اگر وہ صرف اخبار کے اعداد و شمار سامنے رکھ کر اپنے فارمولوں کی مدد سے تقسیم اور ضرب کا عمل کرے گا تو چاہے اسے کچھ اور کہہ لیں لیکن وہ فنکار نہیں ہے، اور ترقی پسند ادیب تو بالکل ہی نہیں ہے، کیونکہ ترقی پسندی مصلحت کی قائل نہیں۔ یہاں زخموں پر پردہ نہیں ڈالا جاتا، یہاں پھوڑوں کو دبایا نہیں جاتا، وہ انہیں عریاں کرتا ہے، خواہ سیاست اور مصلحت اندیشی چیختی اور کراہتی ہی کیوں نہ رہے۔ حقیقی معنوں میں ترقی پسند فنکار ایک ماہر سرجن کی طرح سے نشتر لگا دیتا ہے۔ قدرت اللہ شہاب پر جو نکتہ چینی کی جاتی ہے اسے میں وہ تنقید سمجھتا ہوں جسے ادب کی تو بالکل ہوا ہی نہیں لگی، البتہ اس میں نہایت گہری قسم کی سیاسی دور اندیشی کے نشانات ضرور پائے جاتے ہیں، مگر جب یہ تنقید کرنے والے اپنی ان تنقیدوں کے ادبی اصولوں پر مبنی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو پھر داستان گوئی کے عشرت خانے سے نکل کر تنقید کے میدان میں آنے کو جی چاہتا ہے، ایک ایسا قلم ہاتھ میں لے کر جو تلوار سے بھی زیادہ تیز ہو اور جو اس غلیظ تنقید کا خاتمہ کر دے۔ میں ایک افسانہ نگار اور ناول نویس ہوں۔ تخلیقی ادب کی میرے نزدیک اہمیت بھی زیادہ ہے، اس لیے نہ تو تنقید کو میں اپنا ادبی مشغلہ بنا سکتا ہوں اور نہ ہر نئے اور پرانے ادیب و شاعر کی قسمت کا فیصلہ کرنے کی اجارہ داری کا بوجھ میرے نحیف شانے سنبھال سکتے ہیں۔ اس لیے میں قدرت اللہ شہاب کے بارے میں کچھ کہنے والوں کے بارے میں کچھ کہنا نہیں چاہتا، مگر قدرت اللہ شہاب کے بارے میں چند باتیں کہنی نہایت ضروری سمجھتا ہوں، اس لیے کہ میری ادبی ایمانداری اور فنی خلوص بار بار مجھے اکسا رہا ہے کہ اس ہنگامہ میں جب کہ سیاہ و سفید کی تمیز دنیا کی کسی شعبہ میں باقی نہیں رہ گئی تو کم سے کم ادب کے چشمہ کی صاف پھواروں کو ہر قسم کی آمیزش سے بچانا ہمارا نہ صرف ادبی بلکہ اخلاقی فرض ہے، اور ایسے موقع پر چپ بیٹھے رہنا بھی ایک بڑا فنی جرم ہے۔ قدرت اللہ شہاب کی افسانہ نگاری اور میرا نام دیکھ کر ممکن ہے کہ لوگ پہلی نظر میں یہ خیال کریں کہ اس مضمون کے ترکش سے کوئی نیا تیر چھوٹے گا، لیکن جب وہ یہ مضمون پڑھیں گے تو انہیں بڑی مایوسی ہوگی کہ انہی کے گروہ کا ایک خادم ادب جس کا ترقی پسندی پر پورا ایمان ہے، آج اپنے ہی اصولوں کی بنا پر ایک سچی بات کہنے میں اس بات کی بالکل پرواہ نہیں کر رہا کہ خود اس کے اپنے حلقہ سے کتنی آوازیں اس کے برعکس اٹھ چکی ہیں۔ اس ہنگامہ نے مجھے قدرت اللہ شہاب کے تقریباً تمام پچھلے مشہور افسانے پڑھنے کے لیے اکسایا۔ میں پچھلے 2-3 سال سے ہر نئے اور پرانے افسانہ نگار کی تخلیق کو ذرا غور کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ کتنے افسانے ایسے ہیں جو ادبی
اور افسانوی معیار پر پورے اترتے ہوں۔ میری رائے ناقص میں ان افسانوں کی تعداد بہت کم ہے۔ انہی معدود چند افسانوں میں سے چند افسانے قدرت اللہ شہاب کی جدت اور قدرت فکر کا نتیجہ ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو شہاب کے یہاں ہمیں متاثر کرتی ہے وہ یہ ہے کہ ہر افسانہ نگار کی شخصیت ہمارے سامنے مکمل طور پر ابھر کر آ جاتی ہے اور افسانہ کے مطالعہ کے ساتھ ساتھ نکھرتی چلی جاتی ہے۔ اور یہی ایک چیز ہے جس نے شہاب کو نہ صرف ایک کامیاب افسانہ نگار بنا دیا بلکہ ایک صاحب طرز ادیب اور ایک حساس شاعر کے ساتھ ایک منفرد انشا پرداز بھی بنا دیا۔ ہر جہتی طور پر وہ ایشیا کا ایک عظیم فنکار ہے جس کے پاس گھلاوٹ اور شیرینی کے خوشگوار گھونٹ ہیں، جس کی آستینوں میں طنز و تشنیع کے تیز نشتر اور مسموم پیکان ہیں، جس کی دستار پر بانک پن اور تیکھے پن کے رنگین درے لہرا رہے ہیں، اور اس کو یہ تمام چیزیں ان تمام افسانہ نگاروں سے ممیز کرتی ہیں جو سپاٹ اور بے جان طریقہ سے ایک اچھی بات کو پیش کر دینا ہی سب سے بڑی نیکی اور سعادت سمجھتے ہیں۔ اچھی بات کا تو میں بھی قائل ہوں، لیکن اچھی بات اچھے طریقے سے پیش نہ کرنا بھی بری بات سے کم نہیں۔ ادب میں موضوعات کچھ زیادہ مختلف نہیں ہوتے۔ ایک دور کے اکثر ادیبوں کا تجربہ اور مطالعہ تقریباً ایک ہی سا ہوتا ہے، لیکن ان کی تخلیقات میں جو چیز امتیازی شان پیدا کرتی ہے وہ ان کے پیش کرنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ ادب میں ابلاغ کو بہت اہمیت ہے۔ آپ کے پاس خواہ کتنا ہی عمدہ موضوع ہو، لیکن اگر طرز ادا بھونڈا ہے تو صرف موضوع آپ کی ادبی تخلیق کو جاندار نہیں بنا سکتا۔ موضوع اور طرز اظہار کا جسم و روح والا رشتہ ہے، اور وہ بھی خوشگوار تناسب کے ساتھ۔ موضوع اور فن کو جن ادبا نے صحیح طور پر جانا ہے ان میں یہ نوجوان افسانہ نگار بھی ہے۔ پہل ادبی دنیا میں میں نے شہاب کے افسانے دیکھے تو باوجود نام کے نئے پن کے مجھے ان کی انفرادیت نے متاثر کیا، اور سب سے شروع کی ہی چند چیزوں میں مجھے شہاب کے اندر مستقبل قریب کا ادبی بت شکن ابھرتا نظر آیا۔ یہ نوجوان فنکار جس سے میں باوجود اشتیاق ملاقات کے ابھی تک نہیں مل سکا ہوں، افسانوں میں ہم سے اس طرح ملتا ہے کہ ایک حد تک اشتیاق ملاقات کی تشنگی تسکین بھی پا جاتی ہے اور تیز تر بھی ہو جاتی ہے۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ جب میں قدرت اللہ شہاب سے ملوں گا تو مجھے مایوسی ہوگی یا مسرت، مگر اس میں شک نہیں کہ وہ قدرت اللہ شہاب جو اپنے افسانوں میں ہمیں چلتا پھرتا اینڈتا نظر آتا ہے، جو اپنی کتابوں میں یک چمن گل، یک نیستاں نالہ، یک خمخانہ میں، کبھی زہر خند ہنسی ہنستا اور گاہے موسم بہار کے غنچوں والی لطیف مسکراہٹ مسکراتا، کبھی آگ برساتا اور کبھی گل فشانیاں کرتا نظر آتا ہے، قدرت اللہ شہاب تو ضرور اس قابل ہے کہ ہم اس سے محبت کریں۔ محبت کا لفظ میں نے خوب سوچ سمجھ کر استعمال کیا ہے، اس لیے کہ قدرت اللہ شہاب اپنے افسانے کے کرداروں کو ہم پر مسلط کر کے ہمیں متاثر نہیں کرتا، بلکہ افسانوں کے کرداروں سے زیادہ اس کا طرز ادا خود افسانہ نگار کی شخصیت کو ہم پر سوار کر دیتا ہے۔
یہ ہے کچھ عجیب سا پہلو شہاب کی بے پناہ فنکاری کا، اور اس مخصوص صفت میں ہمیں دورے موجودہ میں اپنی صف میں صرف وہ تنہا ہی نظر آتا ہے۔ شہاب اپنی ادبی تخلیقات میں نہ تو ہمارے پاس ایک بزرگ اور رہنما پیغمبر کی صورت میں جلوہ افروز ہوتا ہے جس کو دیکھ کر سوائے زانوئے ادب طے کرنے کے اور کچھ ہمارا فرض ہی نہ ہو، اور نہ ایسا بانکا سپاہی جو ایسا طرار ہو کہ اس سے ہر وقت یہ خطرہ محسوس ہوتا ہو کہ نامعلوم کس وقت اس کی تلوار ہمیں زخمی کر دے، اور نہ پوائنٹر ہاتھ میں لیے بلیک بورڈ کی طرف اشارہ کر کے لیکچر دیتا ہوا اسکول ماسٹر ہوتا ہے۔ ان افسانوں کا شہاب تو ایک یار کی صورت میں سامنے آتا ہے، اور رخصت ہوتے وقت ایک جدید قربت، ایک نئی ہم آہنگی، ایک مزید خلوص چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ قدرت اللہ شہاب کے افسانے پڑھتے وقت ہم خود کو محسوس نہیں کرتے، بلکہ اس کے بیان کا طرز ہم پر کچھ ایسا سحر طاری کر دیتا ہے کہ ہم کو ذہنی طور پر ہی نہیں، صریحاً مادی طور پر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شہاب ہمارے گلے میں باہیں ڈالے ہمیں اپنی دنیا میں لیے پھر رہا ہے، وہی دنیا جہاں تلاش ہے، جہاں بے بس مجبور روح انسانی چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کیا مجھے سچی محبت کبھی نہ مل سکے گی، جہاں سب کا مالک بنگال کی گنگناتی وادیوں میں بھوک کی کھیتیاں اگاتا ہے، اور جہاں رینا بوس مالک کے سامنے بل کھا کھا کر ناچتی اور اہل ہوس کی ہوس صرف اس لیے بھڑکاتی ہے کہ اس کو بھوک کی موت کے چنگل سے ہوس کے سیاہ دامن میں پناہ مل سکے۔ یہ دنیا ہمیں جل ترنگ، اسٹینوگرافر، غریب خانہ، ایک رات کی بات، ماما اور دو رنگا کے محوروں پر گھومتی سینما کے اسکرین کی طرح ہمارے سامنے آتی ہے۔ ان افسانوں میں ہمیں ایک زبردست طنز ملتا ہے جس کے تیکھے پن کی نشتریت نہ صرف شہاب کو رومانویت کے کوچے ہی سے نکال لاتی ہے بلکہ یاسیت کے گھروندوں کو بھی پاش پاش کر دیتی ہے۔ شہاب کے یہاں نمایاں شخصی انفرادیت ہے، لیکن وہ انفرادیت نہیں جو عام انفرادیت پسند ادبا کے یہاں پائی جاتی ہے۔ وہ گھٹن اور ابہام جو ان افسانہ نگاروں کا ترہ امتیاز ہے شہاب کے یہاں بالکل نہیں ہے، اور سماجی احساس سے ہٹ کر چلنے کی روش کا کہیں پر پتہ نہیں ہے۔ شہاب کے افسانے سماج کے لوگوں کے ساتھ رہ کر اور اپنے مسائل کو ان کے مسائل کے ساتھ ہی ٹکرا کر لکھے گئے ہیں۔ ان میں چلتا پھرتا اصلی انسان ہی ملتا ہے۔ ان کے کردار خوابوں کی مخلوق نہیں، بلکہ وہ ایک طبقہ کی نمائندگی کرتے ہیں، وہ طبقہ جو داخلی طور پر خوش نہیں ہے، جس کے سفید لباس کے نیچے بھی زخموں سے چور بدن ڈھکا ہوا ہے، جہاں کوڑھ کے بڑے گھناؤنے داغ ہماری آنکھوں کو بند کر لینے پر مجبور کرتے ہیں، جہاں کوٹوں کے نیچے بھوکے پیٹ پناہ لیے ہوئے ہیں، جہاں دور نگاہی کی روحانی اور جسمانی برس کے دھبے داخلی اور خارجی تعفن سے شامہ و باصرہ پر ضرب کاری کرتے ہیں، جہاں اپنی محبوباؤں کے جسم دوسروں کے بستروں کی زینت بنتے ہیں، اور خود افسانے کے ہیرو اپنی راتیں دفتر کے کلرکوں اور چپڑاسیوں کی بیویوں اور بیٹیوں کے ساتھ گزارتے ہیں۔
عورت، روپوں کی بھری تھیلی، چھوکری کا بھرا ہوا جسم، یہ ہے وہ دنیا جہاں قدرت اللہ شہاب ہمیں لے جاتا ہے، جہاں پہنچ کر ہم تقاضائے فطری کے تحت آنکھیں بند کر لینے پر مجبور ہوتے ہیں تو کبھی بے ساختہ نتھنوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں۔ وہ کہیں ہمارے باصرہ کو خیرہ کرتا ہے اور کہیں ہمارے شامہ کو زیر و زبر کرتا ہمیں لیے چلا جاتا ہے، اور ہم بیزاری اور اختلاج کی حالت میں اس کے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ یہ وہ دنیا ہے جسے دیکھ کر ہماری رگ رگ میں کراہت، نفرت اور بیزاری کا شدید احساس ابھرتا ہے۔ یہ وہ دنیا ہے جہاں کی شرح میں سور کے گوشت سے لے کر چیل کے انڈے تک ہر چیز حلال ہے۔ قدرت اللہ شہاب ہمیں رنگ محل در رنگ محل، شیش محل در شیش محل لیے نہیں پھرتا۔ اس کی دنیا میں غریب خانہ بھی ہے، جہاں تھالیوں میں لوگ کتوں کی طرح سپڑ سپڑ کھاتے ہیں، اور غریب خانہ میں ہمیں مینڈکوں کی طرح رینگتی ہوئی بوڑھی عورتیں، راشا بر اندام بوڑھے، پھولے ہوئے پیٹ، گڑ گڑاتے ہوئے بچے، گھگیاتے ہوئے ہڈیوں کے ڈھانچے، اور وہ نوخیز لڑکیاں جن کو پیٹ کی بھوک مٹانے کے لیے جنسی بھوک مٹانا پڑتی ہے، ملتی ہیں۔ غریب خانہ وہ جگہ ہے جہاں بڑے میاں سے لے کر سقہ اور مہتر تک سب ہر نوجوان لڑکی پر اپنا حق سمجھتے ہیں، اور جب الہڑ دوشیزہ اپنی دنیا سے بھاگ کر شہاب کی دنیا والے غریب خانہ میں پناہ لیتی ہے تو سہارے کی ہر ڈوری کے دوسرے سرے پر ایک ننگا سا وحشی حیوان کھڑا ہوتا ہے۔ اس دنیا کی کامنی کوشل جب اپنے ٹھاکر کے پنجے سے نکل کر بھاگتی ہے اور یہاں آ کر پناہ لینا چاہتی ہے تو بقول شہاب وہ کسی چیز سے ٹکراتی ہے اور منہ کے بل گر پڑتی ہے، اور شہاب نہایت خلوص کے ساتھ شروع سے آخر تک گلے میں بازو حمائل کیے، کہیں انگلی کے اور کہیں ابرو ہی کے اشارے سے اور کہیں کہیں نہایت آہستہ سے کانا پھوسی کر کے ہر چیز دکھاتا جاتا ہے، اور نہایت سلامت روی کی چال سب کچھ بتاتا چلا جاتا ہے۔ آؤ یہ دیکھو، یہ میری دنیا، کوڑوں کے انبار والی دنیا، سماجی بھوکوں، سیاسی بھوکوں، اقتصادی بھوکوں والی دنیا، جنسی بھوکوں اور شکمی بھوکوں والی دنیا، نہایت معمولی سی بات کی طرح بغیر مسکرائے، غضب کی ڈھٹائی سے، بغیر پیشانی پر ایک ادنا سی بھی چین لائے ہوئے، بلا کی ستم ظریفی کے ساتھ ناظر کے حلق پر کونین کی تہ پر تہ چڑھاتا بڑے انداز میں چلا جاتا ہے۔ میں نے جب شہاب کے یہ افسانے پڑھے تو مجھے ایسے معلوم ہوا کہ یہ افسانہ نگار زبردست لاشعوری جرت اور خدا داد بے باکی کا حامل ہے، اور اپنی انگلیوں میں داؤدی معجزہ لے کر آیا ہے، جو لوہے کو موم کی مانند نرم کر کے اپنی مرضی کے مطابق زنجیر تشکیل کر دیتا ہے، اس لیے کہ اس نے اپنے لیے جو موضوع انتخاب کیا ہے اس میں حسن و رعنائی کے بجائے کوڑھ کے بدنما داغ ہیں، روحانی جزام اور جسمانی جزام کی بہتی ہوئی پیپ جس پر مکھیوں کے چھتے بھن بھناتے ہیں، افلاس کی سیاہیوں کے بادل منڈلاتے ہیں، اور گناہوں کی تاریکیوں کی
اندھیریاں پڑی ہوئی ہیں۔ یہ ایک بہت نازک مقام ہے، اور جب ایک افسانہ نگار ان چیزوں کو اپنے یہاں جگہ دیتا ہے، اسے بہت چاق و چوبند ہو کر اپنی صلاحیتوں کو بھرپور کام میں لا کر افسانہ لکھنا پڑتا ہے، کیونکہ موضوع کی غیر شعریت اور بے رنگی جو کرداروں اور ماحول کی کراہتوں کی صورت قاری کے سامنے آ کر سرے سے انہیں پڑھنے ہی سے روکتی ہے، چاہے جائے کہ وہ دلچسپی کے ساتھ مطالعہ کرے۔ اور میں بھی شہاب کے افسانے ہرگز نہ پڑھتا اگر ان میں بے پناہ خلوص اور سٹائل میں اس غضب کی جان نہ ہوتی۔ اس تاریک دنیا کو شہاب کے جاندار سٹائل نے اور اس پرخلوص زور بیان نے اس قدر روشن اور گوارا بنا دیا ہے کہ بے اختیار شہاب سے محبت کرنے کو جی چاہتا ہے۔ کشمیر کی فردوسی وادیوں اور پنجاب کے وسیع میدانوں کے متعلق سبھی افسانہ لکھتے ہیں، اور جنسی جذبات کو ابھار کر اپنی کہانیوں میں لذت پیدا کر لینا تو ایک عام رسم اور سہل نسخہ ہے، لیکن ایسی کریخ دنیا پیش کر کے اور ہمیں اس دنیا میں دوش بدوش اپنے ساتھ ایسے دلاتا ہے جیسے ہم ہالی ووڈ اور بمبئی کے اسٹوڈیو میں گھوم رہے ہیں۔ یہ آج کل کے افسانہ نگاروں میں صرف قدرت اللہ شہاب کی انگلیوں کا ہی معجزہ ہے۔ میں کسی قسم کے تعصب کے بنا پر نہیں کہہ رہا ہوں۔ آپ ہی بتائیے کہ کرشن چندر سے کشمیر کی رنگین وادیاں چھین لی جائیں اور ندیم سے پنجاب کے گنگناتے روشن میدان لے لیے جائیں، شفیق الرحمان سے دہرادون اور شملہ کے ہرے بھرے نشیب و فراز نکال لیے جائیں، عصمت، منٹو اور مفتی کے یہاں اعصابی تشنج نہ ہو، تو کیا آپ ان کے افسانوں کو پڑھیں گے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جس کا پوچھنا میری جرأت رندانہ ہے، اور جس کا جواب بھی کچھ دل گردے والا انسان ہی دے سکتا ہے۔ خوبصورت اور جذباتی موضوعات پر افسانہ لکھ کر مقبول ہونا بہت آسان ہے، لیکن گھناؤنے موضوعات کو کرید کر مقبول اور ہر دل عزیز بنانا صرف شہاب ہی کے زور قلم کا حصہ ہے، اور یہ قلم اس وقت تک نصیب نہیں ہو سکتا جب تک ایک افسانہ نگار کی شخصیت میں وہی بانک پن اور ویسے ہی ہمدردی اور خلوص نہ ہو جو شہاب کے اندر ہے۔ اب کچھ یا خدا کے متعلق عرض کروں گا۔ شہاب کا یہ افسانہ نہ صرف اس کے پچھلے تمام افسانوں میں بڑھ چڑھ کر ہے، بلکہ اس کا شمار زبان اردو کے بہترین افسانوں میں کیا جا سکتا ہے۔ جس طرح قحط بنگال کے افسانوں میں کرشن چندر کا انداتا سب سے زیادہ بھرپور اور مؤثر افسانہ ہے، اسی طرح قدرت اللہ شہاب کا یا خدا فسادات پر لکھے ہوئے افسانوں میں ہے۔ یا خدا فسادات پر لکھے ہوئے افسانوں کا بادشاہ ہے۔ اس کے اندر وہ بے پناہ حقیقت نگاری اور ایسی شدید روح ملتی ہے کہ بعض مصلحت اندیش لکھنے والے اس پر ارتداد و کفر کا فتویٰ صادر کر بیٹھے۔ اپنی عمر میں جن معدود چند چیزوں سے قاری انتہائی متاثر ہوا کرتا ہے، ان میں ایک یا خدا بھی ہے، لیکن جب ظہیر، بابر اور مجتبیٰ حسین کے مضامین دیکھے تو مجھے یہ خوف ہوا کہ کہیں میں غلط راہ پر تو نہیں جا پڑا، جذبات کی رو میں کہیں رجعت پسندی کا تو شکار نہیں ہو گیا ہوں۔ لیکن جب میں نے یا خدا کا دیباچہ اور یہ مضامین پڑھے تو یہ محسوس ہوا کہ ان مضامین اور دیباچہ کو یا خدا سے کوئی علاقہ نہیں ہے،
کیونکہ دیباچہ میں یا خدا کے متعلق کہنے کے بجائے کچھ اور کہا گیا ہے، اور مضامین میں یا خدا سے زیادہ دیباچہ پر بحث کی گئی ہے، اور اصل مصنف سے زیادہ دیباچہ نگار پر نکتہ چینی کی گئی ہے، اور کچھ ایسا اندازہ ہوتا ہے کہ قدرت اللہ شہاب بیچارے ایک جانب سے اعلی کار ہیں اور دوسری جانب سے چکی کے 2 پارٹوں میں گیہوں کے ساتھ گھن بن کر پسے گئے ہیں، اور ان پر کسی اور جذبے کے تحت تیر و نشتر چلائے گئے ہیں۔ اس بے مثال افسانہ میں فرقہ پرستی کے ناپاک جراثیم تلاش کیے گئے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ افسانہ کا فریم دیکھ کر پہلی نظر میں ضرور یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس تصویر میں چالاک سیاستدان کی طرح ایک ہی رخ پیش کیا گیا ہے۔ اس کے پیش کرنے والے کے خلوص میں مجھے ذرا برابر بھی شبہ نہیں۔ فنکار کے قلم نے صرف ان احساسات کی عکاسی کی ہے جو ایک مخصوص ماحول میں ایک خاص طبقہ کی نمائندگی کرنے والے کردار سے وابستہ ہیں۔ ہندوستان اور پاکستان میں جو فرقہ وارانہ فسادات ہوئے، ان میں ظالم و مظلوم کی تمیز اٹھ گئی تھی۔ ظالم ادھر بھی تھے اور ظالم ادھر بھی، اور جانبین میں سے کسی ایک کی بھی یہ منطق ظلم کے لیے وجہ جواز نہیں ہو سکتی کہ پہلے اقدام کس کی جانب سے ہوا۔ ہر ہر مہادیو اور نعرہ تکبیر کے نعروں اور جے کاروں میں مٹنے والے وہ مظلوم تھے جنہیں الگ الگ نہیں کیا جا سکتا۔ اگر ایک ماحول کا مصنف صرف اپنے ماحول کے مظلوموں کی عکاسی صحت نیت کے ساتھ کر دیتا ہے تو اس کے یہ معنی کب ہو گئے کہ اس کے ماحول کی حدود کے باہر مظلوم ہیں ہی نہیں؟ ترقی پسند نقطہ نظر تو یہ کہتا ہے کہ ہم اس کی تخلیق کو اس بات کے پیش نظر جانچیں کہ آیا فنکار کہیں جھوٹ تو نہیں بول رہا ہے، یا اپنے ماحول کی عکاسی کرتے ہوئے کسی سچی بات سے چشم پوشی تو نہیں کر رہا ہے، اور اس تصویر کے پیش کرنے میں کہیں افراط و تفریط سے کام تو نہیں لے رہا۔ شہاب کے اس افسانہ کو پڑھ کر جو لوگ اس میں فرقہ واریت کے کیڑے دیکھتے ہیں، وہ دراصل حقیقت سے آنکھیں چراتے ہیں۔ حقیقت کو پیش کرنے سے خواہ لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں یا حلق کڑوے ہو جائیں، لیکن حقیقت تو حقیقت ہے، اور اس کی تلخی یا ترشی مسلم ہے۔ اسے شیریں بنانا کسی کے بس کی بات نہیں۔ یا خدا میں صرف ان لوگوں کو فرقہ پرستی کے کیڑے ملتے ہیں جو یا تو مصلحت اندیش ہیں، یا پھر جو ان فسادات میں آگ اور خون کی دنیا سے بہت دور بیٹھے صرف پریس کی مدد سے اپنی معلومات میں اضافہ کرتے رہے اور اپنی رائے قائم کرتے رہے، اور اخباری دوربینوں سے مشاہدہ کر کے افسانے لکھتے رہے، اور نہایت سستی قسم کی موٹی مصلحت اندیشی کے تحت جانبین کے ظالموں اور مظلوموں میں توازن رکھتے ہوئے دونوں قوموں میں صلح کرانے کا 4th کلاس قسم کا پروپیگنڈا کرتے رہے۔ خیر، ان افسانہ نگاروں کے جذبہ کو مطعون نہیں کیا جا سکتا، کم از کم اس کے اندر سطحی معصومیت ضرور ملتی ہے، اور اگر اس سے قوم کی حالت سدھر سکتی ہے اور نفرت کی آگ ٹھنڈی ہو سکتی ہے تو ایسا ضرور کرنا چاہیے۔ لیکن ہر فنکار سے یہ امید کرنا کہ وہ اپنے مزاج کو بدل کر اور اپنے اوپر اعتدال و توازن کا خول چڑھا کر اس نیک کام میں ان کا ہاتھ بٹائے تو یہ چیز بہت بے معنی ہے۔ یہ ایک ٹھنڈی طبیعت کا ادیب تو کر سکتا ہے، لیکن شہاب جیسا شعلہ مزاج
اور تند طبیعت کا نوجوان فنکار اس پر کیسے قادر ہو سکتا ہے جسے اپنا خلوص اس قدر عزیز ہے کہ خود اپنی تلاشی لیتے ہوئے اسے باک نہیں ہے۔ ایسے ادیب سے یہ امید کرنا کہ وہ اپنی نوکے قلم بجائے حقیقت کی آگ کے مصلحت کی برف میں ڈبو کر لکھے فضول ہے، کیونکہ اس کے پچھلے افسانے یہی ظاہر کرتے ہیں کہ اس کے اندر مصلحت کے عناصر پیدا ہی نہیں ہو سکتے۔ وہ اس مقدس آگ کے دبانے سے مجبور ہے جو انسانیت سوز آگ کے شعلوں کو دیکھ کر ایک فنکار کے اندر بھگ سے بھڑک اٹھتی ہے، اور اس شعلہ فشانی کے بغیر شہاب زندہ نہیں رہ سکتا۔ یا خدا میں اس کے احساسات کی یہ آگ اپنی انتہا کو پہنچ گئی ہے، یہاں تک کہ لوگوں نے اس کی وسیع انسانی ہمدردی کے جذبہ کو غلط سمجھ کر بدحواسی میں اسے فرقہ پرست کہہ دیا۔ لیکن میں پھر سوچتا ہوں اور بار بار میرے ذہن میں ایک بات کھٹکتی ہے کہ قدرت اللہ شہاب پر یہ تمام عطاب اس لیے نازل ہوا ہے کہ محمد حسن عسکری اور ممتاز شیریں نے اس کو سراہا، ورنہ یا خدا کی نوعیت وہی تھی جو خواجہ احمد عباس کے سردار جی کی تھی۔ بلکہ میں یہ کہوں گا کہ سردار جی میں تو ایک تشنگی کا احساس باقی رہ جاتا ہے، اس میں نہ کوئی بھرپور کردار ملتا ہے اور نہ ایسی فضا جس کے مطابق ہم ماحول کا تجزیہ کر کے اس چیز پر مطمئن ہو سکیں جو فنکار کہنا چاہتا ہے۔ سردار جی کا آخری حصہ تو اتنا غیر فطری اور بے جان ہے کہ مصنف کی مصلحت اندیشی اور توازن قائم کرنے کا پول نہایت پھسپھسے طریقے سے کھل جاتا ہے، اور افسانہ ایک بچگانہ کوشش بن کر آپ اپنا مذاق اڑانے لگتا ہے۔ اس افسانے کی ابتدا میں سکھوں سے جو نفرت کا جذبہ ابھرتا ہے وہ سردار جی کے خاتمہ پر زائل نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا خاتمہ بہت کمزور ہے اور بچوں کو بہلانے کا جھنجھنا سا بجتا سنائی دیتا ہے۔ شہاب کے افسانہ کو غور سے پڑھنے کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ اس میں ایک زندہ سماع ہے، اور اس کی فضا میں آپ کو شروع سے آخر تک نہایت خوبصورت یکسانیت ملتی چلی جاتی ہے، اور ایک ایسا تجزیہ جس کی روشنی میں نہ صرف آپ کو فسادات کا صحیح پس منظر معلوم ہو جاتا ہے بلکہ اس گھناؤنے ماحول سے نفرت ہونے لگتی ہے، اور اس نفرت کو ابھارنا اور اجاگر کرنا ہی مصنف کا سب سے بڑا مقصد ہے۔ شاید ترقی پسند نقاد اس افسانے پر لکھتے وقت یہ بھول جاتے ہیں کہ لینن نے کہا ہے، اگر اپنے ماحول کو بدلنا ہے تو سب سے پہلے اس ڈھانچہ سے نفرت کرو۔ قدرت اللہ شہاب جب بھی نفرت کا جذبہ ابھارتا ہے تو کیا اس کا یہ فعل عین ترقی پسند نہیں ہے؟ فرقہ پرستی کے جراثیم کو ختم کرنے کے لیے صرف دلی کے گورنمنٹ ہاؤس میں بیٹھ کر صلح کی بات چیت کرنا ہی کافی نہیں ہے، کیونکہ فسادات کی بنیاد صرف مذہب یا عقیدہ نہیں ہے، اس کی تہ میں بہت سے عناصر کار فرما ہیں۔ عناصر دونوں جگہوں پر یکساں ہیں اور انہی سے مل کر یہ ماحول بنا ہے۔ اس لیے جب تک ان بنیادی عناصر سے نفرت پیدا نہ کی جائے اس وقت تک اس ماحول کا پردہ چاک نہیں ہو سکتا اور اصل جراثیم نہیں مٹ سکتے۔ یا خدا کے مصنف کا سب سے بڑا فنی کمال یہ ہے کہ اسے پڑھ کر ہندو یا سکھ سے من حیث القوم نفرت کا احساس بیدار نہیں ہوتا،
بلکہ خنجر گھونپنے والے سے زیادہ خنجر گھونپنے کے عمل اور وحشت و بربریت کی جانب ہم متوجہ ہوتے ہیں۔ دلشاد سے ہمیں اس لیے بڑی ہمدردی نہیں ہوتی کہ وہ ایک مسلمان لڑکی تھی اور ملا علی بخش کی بیٹی تھی، بلکہ شہاب کے خلوص بیان نے اسے اس طرح پیش کیا ہے کہ پڑھتے وقت ہم یہ تو بالکل فراموش کر بیٹھتے ہیں کہ وہ کون ہے۔ وہ ہمیں صرف ایک معصوم لڑکی دکھائی دیتی ہے جسے چند وحشی درندے نوچتے دکھائی دیتے ہیں، اور کچھ طرز بیان کا جادو ہم پر ان درندوں کے اس طاغوتی فعل سے ایسا جذبہ نفرت اور لڑکی کی مصیبت پر ایسی ہمدردی بیدار کرتا ہے کہ ہم شیطانی عناصر کے خلاف کمر بستہ ہو جاتے ہیں۔ اور یہی ایک فنکار کا سب سے بڑا کمال ہے کہ اس کا مقصد قاری کے اندر رچ کر رہ جائے، اور جب دلشاد کو عمل کے آثار نظر آتے ہیں تو اس کی حالت قابل رحم ہو جاتی ہے اور ہم بلک بلک اٹھتے ہیں، مگر اس کا احساس تک نہیں ہوتا کہ یہ مظالم ایک کلمہ گو خاتون پر ٹوٹ رہے ہیں، بلکہ دلشاد کے کردار کا نقشہ ہماری آنکھوں کے سامنے ایک رینگتی ہوئی مخلوق جیسا پیش ہوتا ہے جسے عورت کہتے ہیں، اور پھر عورت بے بس اور مجبور، عصمت و عفت کی دیوی، جس کے بطن کا مقدس صندوق خالق مطلق نے اپنے تخلیقی شاہکار کی امانت کے لیے منتخب کیا ہے۔ اور دلشاد کا بچہ ہمارے سامنے صرف ایک ناجائز اولاد ہی کی شکل میں نہیں آتا، بلکہ اس وحشت اور بربریت کی زندہ تشکیل ہے جب انسانیت دشمن بلحوث انسان نما درندے انسانی تہذیب و تمدن کے تمام سرمایہ کو ملیہ میٹ کر کے اپنی ہوس کی آگ بجھاتے ہیں۔ یہ دلشاد اگر گیتا یا سیتا ہوگی تو بھی کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا۔ یہ مریک سنگھ اور دربار سنگھ اگر شہباز خان اور گلزار خان ہوں گے تو اس عمل میں ماحول کے لحاظ سے ایک ہلکا سا فرق محسوس ہو سکتا ہے، لیکن گیتا اور سیتا کی مظلومیت بھی اسی نوعیت کی ہوگی جیسی دلشاد کی تھی، اور ان کی ناجائز اولاد بھی اسی طرح انسانیت کے نام پر طنز و تشنیع کا ایک تیر پھینکتی اور پکار پکار کر کہتی، او میاں ہندوستانی صاحب دیکھو، ہم ہیں 20ویں صدی کی آئینی اور اخلاقی دنیا کے روشن اور سفید صفحہ پر تمہارے ٹپکائے ہوئے کالے دھبے، وہ دھبے جن کی مثال ہندوستان سے باہر اس صدی میں باوجود دنیا کی 2 عظیم جنگوں کے کہیں اور نہیں ملتی۔ یا خدا کو پڑھ کر اور اس کے ماحول کا تجزیہ کر کے قاری کے اندر ایک وسیع انسانی ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کی بنیاد سکھ اور مسلم پر نہیں ہے، بلکہ ظالم اور مظلوم پر ہے۔ اس کے کردار اپنے ماحول کے لحاظ سے اپنا عمل کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ اس ماحول کو خواہ یوپی میں رکھ لیجئے، چاہے بہار میں یا بنگال، آسام اور سندھ میں، اس کی بنیاد نہیں بدل سکتی۔ البتہ دلشاد اپنا نام بدلتی جائے گی۔ وہ کہیں گیتا ہوگی اور کہیں سیتا، اور کہیں سعیدہ اور کہیں رقیہ، مگر اس کے ساتھ چند درندے بے دردی سے انسانیت کی بے گور و کفن ننگی لاش کی بوٹیاں نوچتے نظر آئیں گے۔ اب بتائیے کتنا بڑا ظلم ہے اور افسانہ نگار کی کاوشوں کی کتنی بڑی بے قدری ہے جب آپ اپنی خاص اینک سے دلشاد کو
صرف مسلمان ہی سمجھ لیں، حالانکہ یا خدا کے خلوص بیان اور ترقی پسند تنقید نگاری کا تقاضا یہ تھا کہ دلشاد صرف ایک عورت کی صورت میں نظر آتی، ایک مظلوم اور بے بس عورت، لیکن ان کے دل میں دلشاد سے ہمدردی کرتے وقت خود مسجد اور گردواری کے جھگڑے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے وہ اپنے دل کا چور مصنف کے سر تھوپ دینا چاہتے ہیں، حالانکہ تصنیف میں کوئی ادبی نشان بھی اس قسم کا نظر نہیں آتا۔ ایک بات اور قابل افسوس ہے کہ اس افسانے کو شائع کرتے وقت قدرت اللہ شہاب نے ممتاز شیریں سے دیباچہ لکھوایا، مگر انہوں نے بھی مصنف اور تصنیف دونوں کے ساتھ خلوص کا ثبوت دیا، جو شیریں جیسے ممتاز اور بلند پایہ فنکار کے کسی صورت سے بھی شایان شان نہ تھا۔ انہوں نے بجائے اس کے کہ اپنی ناقدانہ قوتیں افسانہ کے حسن و قبیح پر صرف کرتی، بلکہ ترقی پسندوں کے خلاف زور قلم دکھایا۔ حیرت ہے کہ ابھی 2 سال پیشتر جب محترمہ دور افسانہ نگاری کا جائزہ لینے بیٹھی تھیں تو کرشن چندر انہیں افسانہ نگاری کا دیوتا نظر آتا تھا، اور اس کے ردی سے ردی افسانہ میں بھی وہ باریکیاں دیکھتی تھیں اور ایسی تشریحیں کرتی تھیں کہ بیچارہ افسانہ نگار مصنف دانتوں میں انگلیاں دبا کر رہ جاتا۔ لیکن ترقی پسند تحریک سے الگ ہوتے ہی انہیں کرشن چندر کے انداتا میں بھی کیڑے دکھائی دینے لگے، حالانکہ اس سے بیشتر مختلف پہلوؤں سے وہ اس پر قصیدہ خوانی کر چکی تھیں، مگر اب نامعلوم ادب میں کایا پلٹ ہو گئی یا وہ خود کایا کلپ ہو گئی کہ ترقی پسند فنکاروں کی تمام کوششیں سرے سے مہمل اور بے جان نظر آنے لگیں، اور اس کے اظہار کے لیے وہ مواقع کی تلاش میں اس درجہ سرگرم ہو گئیں کہ مناسب اور نامناسب کی تمیز بھی کھو بیٹھیں۔ شیریں جیسی صاحب فکر و نظر سے ہمیں امید اس چیز کی تھی کہ وہ اپنی اعلیٰ و عرفہ استعداد کے مطابق سنجیدگی کے ساتھ یا خدا کا جائزہ لیں گی اور اپنے تبخیر علمی کے شایان شان تنقید کریں گی۔ شیر شاہ کی بڑی یا سلیم شاہ کی بڑی کا مقابلہ تو یوں بھی تنقید میں کوئی مستحسن چیز نہیں ہے، اور دیباچوں اور تبصروں کو ادبی اکھاڑا بنانا کوئی ادبی خدمت نہیں ہے۔ خیر، ہر شخص کو اپنے قول و فعل کا اختیار ہے، انہیں اس کی قطعاً آزادی ہے کہ وہ اپنی پچھلی 6 سالہ ادبی خدمت کا گلا گھونٹ کر ایم اسلم اور قیسی رام پوری کو بیدی اور کرشن چندر پر فضیلت دیں، مگر قدرت اللہ شہاب کو اس اکھاڑے میں اتار کر بیدی اور کرشن چندر سے بھیڑانا اصولی طور پر غلط ہے۔ انہوں نے قدرت اللہ شہاب کو عقیدت کے ہار پہنا کر اور یا خدا کا کچھ مطلب سادی دیگر است قسم کا دیباچہ لکھ کر شہاب کے ساتھ ٹھیک ٹھاک نادان دوست والی دشمنی کا ثبوت دیا ہے، اور ذاتی اغراض کی بنا پر ایک عظیم فنکار کو اعلی کار بنایا ہے۔ آپ کی غرض پوری ہو یا نہ ہو، مگر فنکار کا مطلب تو بگڑ ہی جائے گا۔ اس بنا پر میں ان تمام لوگوں کو دعوت دیتا ہوں جو ادب کا خلوص کے ساتھ مطالعہ کرتے ہیں کہ وہ یا خدا کا جائزہ لیں۔ ترقی پسند ناقدین سے دست بستہ عرض کرتا ہوں کہ وہ یا خدا ایسی اور چیزوں کو تبصروں اور دیباچوں کے سرٹیفکیٹ دیکھے بغیر بھی پڑھا کریں، اور انہیں قدرت اللہ شہاب کا یہ شہپارہ
ممتاز شیریں کے دیباچے اور عسکری کے تبصرے کا لیبل ہٹا کر پڑھنا چاہیے تھا، تب انہیں معلوم ہوتا کہ قدرت اللہ شہاب کم از کم یا خدا تک تو انہی کا ہم نوا ہے اور اس کا مقام انہی کے صف میں ہے، اور ممتاز شیریں اسے انہی سے ٹکرانا چاہتی ہے اور اسے کرشن چندر اور بیدی کی قطار سے ایم اسلم اور قیسی رام پوری کی صف میں گھسیٹ رہی ہے۔ یہاں پر مجھے ان ترقی پسند ناقدین سے شکایت ہے کہ انہوں نے یا خدا پر صرف اس لیے کہ اس پر ممتاز شیریں کا دیباچہ تھا، اس کی سب خوبیوں پر پانی پھیر دیا اور جذباتیت اور ہٹ دھرمی میں جو فیصلہ صادر کیا وہ نہ صرف علمی اور ادبی بددیانتی ہے بلکہ ترقی پسند اصولوں کے سخت منافی ہے۔ یہ لوگ اس سے پیشتر فسادات نمبر میں یا خدا دیکھ چکے ہوں گے اور ممکن ہے کہ پسند بھی کر چکے ہوں، مگر ان بیچاروں کو اس پر تنقید کرنے کی ضرورت اس وقت محسوس ہوئی جب اس میں ممتاز شیریں کا مقدمہ شامل ہوا۔ اسی کو پرائی بدشگونی کے پیچھے ناک کاٹنا کہتے ہیں۔ آخر میں پھر عرض کروں گا کہ اس میں شک نہیں کہ یا خدا کا دیباچہ ایک قسم کی سازش کا پہلو لیے ہوئے ہے، مگر اس کی بنا پر اصل شہپارہ کی عظمت سے منکر ہونا، اور نہ صرف منکر ہونا بلکہ اس کی خوبیوں کو برائیوں کا نام دینا، خود اس ادبی بددیانتی کے ارتکاب سے کم نہیں جس سے دیباچہ کی تیاری میں کام لیا گیا ہے۔ اور مجھے رجت پسند دیباچہ نگار کی صف میں ان ترقی پسند تبصرہ نگاروں کو بھی کھڑا کرنا پڑتا ہے۔ ارے صاحب ترقی پسند کا تقاضا تو یہ تھا کہ دیباچہ نگار کی سازش کو بے نقاب کیا جاتا اور یا خدا کے مصنف کے متعلق یہ بتایا جاتا کہ کم از کم یا خدا تک تو ہماری انجمن کے اصولوں کا سچا ترجمان ہے۔ چلتے چلتے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیباچہ نگار اور تبصرہ نگار اپنے اپنے رویہ پر غور کریں، خصوصاً تبصرہ نگار حضرات جو انجمن ترقی پسند مصنفین کے افراد ہیں، ذرا جذبہ سے کام لیں اور یا خدا کو انصاف کے ساتھ پڑھیں، اور پھر اپنے تبصروں کو اور ممتاز شیریں اور عسکری کے اظہار خیال کرنے کے قصور یا خدا سے معاف کر کے دوبارہ تبصرہ لکھیں۔ یوں تو تنقید میرا میدان نہیں ہے، اور اس میدان میں راقم الحروف نووارد سے زیادہ نہیں ہے، اس لیے قدرت اللہ شہاب جیسے عظیم فنکار اور یا خدا جیسے بے مثل شاہپاروں کے شایان شان نہ لکھوں گا، اور قرار واقعی تنقید نہ کرنے کا حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، لیکن اگر میری اس تحریر پر مصنف، دیباچہ نگار اور تبصرہ نگار حضرات میں سے کوئی غور کریں گے تو میں اپنی سعادت خیال کروں گا اور اردو ادب کے لیے نیک فعل۔ ابو الفضل صدیقی صاحب کا مضمون یہاں ختم ہوتا ہے۔ مزید پیش خدمت ہے ایڈیٹر ادب لطیف کا اس مضمون کے بارے میں اظہار خیال، جو اسی باب کے آخر میں درج کیا گیا ہے۔ ابو الفضل صدیقی کا یہ مضمون قدرت اللہ شہاب کی تصنیف یا خدا پر پہلا تنقیدی مقالہ نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی اس طویل افسانے پر بہت کچھ لکھا جا چکا ہے، اور ملک کے کئی ممتاز نقاد اپنے تنقیدی اصولوں کی روشنی میں اس کا جائزہ لے چکے ہیں، مگر ستم ظریفی یہ ہے کہ اب تک جتنی تنقیدیں ہماری نظر سے گزری ہیں ان میں تصنیف پر تنقید کرنے کی بجائے ضمنی مباحث کو زیادہ نمایاں کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔
بلکہ یہ کہنا کچھ غلط نہیں ہے کہ تنقیدی مقالے کے لیے جس غور و فکر اور سنجیدگی کی ضرورت ہوتی ہے اس کا مظاہرہ ابھی تک یا خدا کے غالباً کسی نقاد نے بھی نہیں کیا۔ بعض تنقیدیں پڑھ کر تو قاری اس نتیجہ پر پہنچتا ہے کہ محترم نقاد یا خدا پر نہیں، یا خدا کے دیباچے اور دیباچہ نگار کے تنقیدی رجحانات پر تنقید کر رہے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ کسی کتاب کے دیباچے پر بحث کرنا کوئی معیوب بات نہیں، مگر اصل کتاب کا متن نظر انداز کر کے سب کچھ دیباچے کو سمجھ لینا یا دیباچہ پڑھ کر ایک خاص رائے قائم کرنے کے بعد اس رائے کی روشنی میں تصنیف کے محاسن و عیوب کو پرکھنا ایک باشعور ادیب و نقاد کے لیے کسی طرح بھی جائز نہیں، اور ایک ذمہ دار نقاد کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ دیباچے سے اس درجہ متاثر ہو جائے کہ تصنیف پر سنجیدگی کے ساتھ غور و فکر ہی نہ کر سکے۔ صدیقی صاحب نے اپنے اس مقالے میں تنقید کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ پہلے حصے میں انہوں نے یا خدا کے مصنف قدرت اللہ شہاب کی ادیبانہ عظمت پر اظہار خیال فرمایا ہے۔ دوسرا حصہ یا خدا کی ہیروئن سے متعلق ہے۔ تیسرے حصے میں انہوں نے کتاب کے دیباچے کا ذکر چھیڑ دیا ہے اور نقادوں سے اپیل کی ہے کہ وہ نیا دور کی مدیرہ کے مضمون سے متاثر ہوئے بغیر کتاب کا مطالعہ کریں تاکہ وہ صحیح معنی میں اس کی خوبیوں کے قائل ہو سکیں۔ صاحب مقالہ نے جو فرض اپنے ذمہ ڈالا تھا وہ صرف یہ تھا کہ یا خدا کا جائزہ لیں اور تمام تفصیلات کے ساتھ اس کتاب کی عظمت واضح کریں، مگر اپنے مضمون میں جس چیز پر انہیں بحث کرنا تھی اس کا ذکر تو نہایت محدود ہو کر رہ گیا ہے، مگر دوسری باتیں پھیلتی چلی گئی ہیں اور وہ بھی جذباتی انداز میں۔ مقالہ نگار نے اس بات پر زور دیا ہے کہ نقاد اور دوسرے لوگ یا خدا کے دیباچے کا اثر قبول نہ کریں اور کتاب پڑھ کر اس کی خوبیوں کو سمجھنے کی کوشش کریں، مگر خود انہوں نے دیباچے اور اس سلسلے میں دوسری باتوں کا ذکر کئی طویل پیراگرافوں میں پھیلا دیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے وہ خود بھی دیباچے سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے، اور پھر انہیں اپیل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک نقاد اس طرح جذباتیت سے مغلوب نہیں ہو جاتا۔ سچی بات یہ ہے کہ یا خدا پر صحیح تنقید ابھی تک نہیں ہوئی۔ غیر متعلقہ امور اس طرح الجھ کر رہ گئے ہیں کہ کتاب کی اصل سپرٹ ان کے سامنے رہ ہی نہیں سکی۔ امید ہے آپ کو یہ آڈیو مضمون پسند آیا ہوگا۔ مزید آڈیو اسباق سننے کے لیے اگلے جمعہ میرے چینل پر واپس آئیے۔ شکریہ۔